मियाँ बीवी का हुकूक अदा करना है, ये भी सुन्नत है। औलाद और घर के तमाम अफराद का हुकूक अदा करना है, ये भी सुन्नत है। गुस्सा है तो अपने नफ्स को काबू करना है, ये भी सुन्नत है। गलती को माफ कर देना, ये भी सुन्नत है। हर वो चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है वो सुन्नत है। आज सुन्नत को मामूली समझकर छोड़ देना बहुत बुरी बात है। प्यारी बहनों, कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी सुन्नत भी अगर हम कर ले तो उससे हम बहुत बड़े से बड़े दर्जे को पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी सुन्नत को मामूली ना समझे, हम खुद भी करें। चलते फिरते हम घर में कितनों को दावत दे सकते हैं। भाई कोई उल्टा हाथ से पानी पी रहे, सीधा हाथ से पानी पी लो। कोई ठहर के पी रहे, बैठ के पी लो। दुआ पढ़ के घर में दाखिल हो, सलाम कर दो। ये चीजें, ये बहुत दिखने में क्या है, बहुत छोटी छोटी दिखती है, लेकिन बहुत बड़ा है। ये मेरे नबी का तरीका है। अगर हम इससे मोहब्बत करेंगे तो हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर रहे, और अगर अल्लाह से नबी से मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत है। आज हमको सुन्नत जिंदा करने की फिक्र करना है। आज हम सिर्फ ये नहीं सोचना कि अरे मैं कितनी सुन्नतें जानती हूँ, बल्कि ये सोचना कि मैं कितनी सुन्नतों पे अमल कर रही हूँ। सुन्नत तो बहुत सारी जानते हैं आप, लेकिन क्या अमल कर रहे? तेल लगाने की सुन्नत हर किसी को मालूम, अमल हो रहा उस पे? नहीं हो रहा। हम तो आज से हम रोज आना यहाँ से, ये चीज हर बहन नोट कर लीजिए कि हम यहाँ से एक चीज ये लेकर उठे कि हम अपनी जिंदगी में रोज आना एक सुन्नत का इजाफा करेंगे। एक डायरी रखिए, या फिर एक पेपर पेंसिल से, या फिर अपने दिमाग में, या फिर आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में आप सिर्फ रोज आना अपनी जिंदगी में एक नई सुन्नत को जारी करिए। शुरू से छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। पहली सुन्नत कल से ये शुरू करें कि मैं दिन में रोजाना 10 दफा सलाम करूंगी। फिर परसों दूसरी सुन्नत, मैं पूरी सुन्नत के मुताबिक खाऊंगी। अब ये एक दिन नहीं करना है, बल्कि रोजाना आपको ये चीज करना है। ठीक है, अगर किसी को दिन में एक सुन्नत इजाफा करना मुश्किल है तो हफ्ते में सही कम से कम एक सुन्नत को मजबूत करें। ये मैं पूरा हफ्ता सुन्नत के मुताबिक तेल लगाऊंगी, फिर पूरा हफ्ता तेल भी लगाना सुन्नत के मुताबिक, अब सुन्नत के मुताबिक खाना खाऊंगी, या सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगी। अगर आप सिर्फ एक हफ्ता सही, 3 दिन सही, 8 दिन सही, 15 दिन में सही, अगर एक सुन्नत को मजबूत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी हम कई सारी सुन्नतों पर आ जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में हम सुन्नतों के मुताबिक आ गए तो सोचिए कि हमारी जिंदगी कितनी कामयाब बन जाएगी। अल्लाह के नजदीक हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन सकते। आप सब यहाँ पर मौजूद है, तमाम बहनें ही हैं। आप सबसे मेरा एक सवाल है, आज हम क्या कर रहे हैं? दिन भर हर बहन, चाहे वो आलिमा हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो कोई भी हो, आप अपने काम में मशगूल है। आप अपना काम भी कर रहे, साथ साथ आपको घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को संभालना, शौहर की इताअत करना, घर के सारे काम करना, वगैरह वगैरह। अपने खुद के लिए वक्त निकाल रहे, आप 5 मिनट बैठकर अपने आप से ये सवाल करिए कि आपकी क़यामत में, आपके दिन खबर में, आखिरत में आपके साथ कौन आने वाले हैं? क़यामत में तो इतना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना कोई बाप बेटी को पहचानेगा, ना माँ बेटी का साथ देगी, ना बहन भाई से पूछेगा। इतना आज हम उनके लिए क्या कर रहे? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं करना, सारी चीजें करना हमारा हक है, हमारा फर्ज है, हमें सारे काम करना है, ये नहीं करना नहीं बोल रहे, लेकिन साथ में हमें अपने लिए वक्त निकालना है। हमें रोजाना अपना मुहासबा करना है कि मेरी जिंदगी सही है, गलत है, मैं कितना सुन्नतों के मुताबिक गुजार रही हूँ, क्या मैं जो सही कर रही हूँ सुन्नत के मुताबिक है? नहीं है तो फिर इसको ठीक कैसा करना है? आज हम अपने बड़ों से पूछते कि ये क्या करना, शादी है, कितने जोड़े देना बच्ची को शादी में, ये करना, हर चीज नहलाना है, कितने लोग नहलाना, किसी का इंतकाल हो गया तो कितने चीजें पढ़ना, फुला 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 कई चीजें हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि अरे आज मैं क्या सुन्नत नहीं इस्तेमाल करूँ। आप अपना ग्रुप बना लीजिए, उसमें रोजाना एक सुन्नत को इस्तेमाल करिए, आपस में बहनों का, या आपके फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स का, या किसी भी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उन लोगों को सबको ग्रुप में शामिल, रोजाना एक सब लोग उस सुन्नत पे अमल करना। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इससे क्या होगा, हम रोजाना एक सुन्नत भी हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। आज जब हम इस मस्जिद से उठे तो उससे पहले अपने दिल से एक छोटा सा सवाल कर ले, अगर मेरे नबी आज मेरी जिंदगी को देखते, अगर अल्लाह के नबी हमारी जिंदगी को देखते तो क्या मेरी जिंदगी में उनकी सुन्नत नजर आती? सिर्फ आप अपने आप से एक सवाल कर ले, अभी नहीं बाद में, कभी भी, आज रात में, दिन में, सुबह में, कभी भी एक सवाल कर ले। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते ना, सब करते, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते कि अरे हम अल्लाह के नबी के आशिक है, आशिक रसूल है, फला फला।
تو ہم یہ ایک مرتبہ نظر ڈال لیں کہ اگر ہم یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے اللہ کے نبی سے، اگر اللہ کے نبی ہماری زندگی کو دیکھ لیں گے تو کیا آپ کی زندگی میں ایک بھی سنت نظر آتی؟ کیا آپ نماز میں پوری سنتیں ہیں، لباس پہننے میں پوری سنتیں ہیں، اخلاق میں سنتیں ہیں، گھر میں سنتیں ہیں؟ کون سا ایک عمل بتا دیجئے جو سارا کا سارا سنت کے مطابق ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ ہاں ہوں گا بھائی، پورے ایسے نہیں ہے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سنتوں کے مطابق گزارتے، لیکن اکثریت کا یہ عمل ہے کہ ہم سنت کو آج چھوڑ دے رہے۔ حالانکہ سب سے مضبوط چیز اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے نا کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہو جا رہے، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا ہو رہے، مرتد ہوتے جا رہے، تو بہت سی خواتین، بہت سی مائیں بہنیں بے حیائی پھیلتی جا رہی، معاشرہ برا ہوتے جا رہا ہے، دن میں فتون، قتل، غارت گیری، زنا، یہ سب چیزیں کیا ہو رہی، بڑھتی جا رہی۔ ان سب کا اگر ہم کو روکنا ہے، ان کو مٹانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنتوں کو مضبوط کرنا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ سنت بہت بڑی چیز ہے، ہم سنت کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ سنت کا درجہ ہے۔ آج ہم سنتوں سے غفلت برت رہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم سنتوں کو اہمیت دے، سنتوں کو جانے، سنتوں پر عمل کرے کہ ارے اس چیز میں کیا سنت ہے، اس میں کیا سنت ہے۔ آج ہم سب کر لے رہے، آج نمازیں پڑھ لے رہے، روزے رکھ لے رہے، ہر چیز کی تیاری کر لے رہے۔ شادی میں جانا ہے تو 3 دن پہلے کپڑے پیک کر لیتے، جمعہ آ رہا تو پانی نہا لیتے، غسل کر لیتے، پیکنگ کر لیتے، ہر چیز میں کر لیتے۔ لیکن کیا آخرت کی تیاری کر رہے؟ اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، اس کی تیاری کر رہے؟ نہیں۔ تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے کہ کل ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل تو ہو کہ ہم کہہ سکیں اے اللہ کے نبی میں آپ کا امتی ہوں، میں یہ عمل کر کے آیا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی بچی ہوئی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارے۔ سنت ایک چھوٹا سا واقعہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کو سنت سے اتنی محبت تھی کہ ہر چیز میں عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے وہ بھی وہی عمل کرتے تھے، ہر چیز میں آپ کی پیروی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے سفر کرنے گئے تھے، سفر سے واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایک جگہ پہ روکے، پھر کیا کرے، پھر تھوڑی دیر وہاں پہ قیام کرے، پھر آگے گئے، پھر سواری کو پلٹا کر پھر آ کے وہیں پہ رکے اور تھوڑی دیر آرام کرے۔ تو صحابہ کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، انہوں بھی اٹھے، تھوڑی دور ان کا بھی سفر، جو گھوڑا تھا جو بھی تھا وہ لے کر آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک گئے تھے پھر واپس آتے، پھر آ کر اسی جگہ پہ رک جاتے۔ تو صحابہ دیکھ کے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں جہاں پہ پڑ گئے تھے وہاں پر کیا ہو گیا، اگر میرے بھی پاؤں پڑ گئے تو میری بھی کیا ہوگی، سنت کی اتباع کر لیا۔ مطلب کہ انہوں ہر چیز میں چلنا پھرنا آپ لسن کے نقش قدم کی اتباع کرتے تھے۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ، آج ہم انہی کے نام لیوا ہے صحابہ، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کو بھلا دیے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی سی اتنی باریک چیز بھی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس واقعے سے ہمارے کو یہ سبق ملتا ہے، جب صحابہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتنی قدر کرے تو ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ کہہ رہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کو اس سے محبت تھی، ہر چیز میں ہمیں سنتوں کا اتباع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بس کرتے ہو کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اللہ سے نبی سے محبت ہم کب کریں گے، جب ہم سنت سے محبت کریں گے۔ اگر ہم سنت سے محبت کریں گے تو اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، اور اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں سنت کو لانا ہے۔ سنت سے بہت فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت مضبوط ہو جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں برکت ہی آ جاتی، زندگی میں برکت آ جاتی۔ کھانے سونے ملنے جلنے معاملات عبادات میں اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکت آ جاتی۔
اخلاق بہتر ہوتے. یہ تو دنیاوی کامیابی ہے. آخرت میں کامیابی, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکیں گے, اللہ کے نبی کا ہمیں پڑوس نصیب ہوگا. اس سے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے قیامت میں اللہ کے نبی کا ساتھ رہیں گے. اتنی بڑی بڑی سنت کی اہمیت ہے, اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. آج ہم یہ سب چھوڑ کر فضول مشغلوں میں, ڈراموں میں وغیرہ اس میں اپنی زندگی کو برباد کر دے رہے. تمام بہنوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ روزانہ اپنی زندگی کا ایک مرتبہ محاسبہ کیجیے دن میں کہ میں آج کتنی سنتوں پر عمل کری, آج میری زندگی میں کیا سنت کا اضافہ ہوا. یہ کہنے میں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دیکھیے اس کا فائدہ بہت بڑا ظاہر ہوگا. پیاری بہنوں, سنت پر عمل صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے کہ ارے سنت پر عمل کر لیے ہو گیا, بلکہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آئیڈیل ویسے تو ہم نہیں بن سکتے, لیکن ان کے مطابق تو ہم زندگی گزار سکتے جیسا وہ بتا کے گئے. جب ہماری عادات سنت بن جائیں گی, ہمارے اخلاق سنت بن جائیں گے, ہمارے معاملات سنت بن جائیں گے, تو ہماری پوری زندگی بھی سنت بن سکتی ہے. ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو کل ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ دکھا سکتے کہ اللہ کے نبی میں ان سنتوں پر عمل کر کے آئی تھی. اور ایک مرتبہ میں آپ تمام سے گزارش کر رہی ہوں کہ اپنا روزانہ کا کچھ شیڈول بنا لیں, سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنا ہے, اپنے روزانہ کے معاملات میں کس کس سنتوں کو ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آخر میں آپ تمام سے اللہ رب العزت ہم تمام کی یہاں پر جڑنے کو قبول فرمائے. اور آگے کے جو بدعات, دیکھیے بدعات بہت بڑی چیز ہے. آج ہم کیا کر رہے, سنت کو تو بھول جا رہے اور ساتھ میں صرف گناہ نہیں کر رہے کو بھول رہے, ساتھ ہی ساتھ بدعات اپنی زندگی میں لا لے رہے. بدعات بہت بڑی چیز ہے. دکھنے میں کیا دکھتا ہے, ارے سب کر رہے, یہ تو رسم بن گیا, آج کل کیا ہو گیا, رواج بن گیا, ہر چیز بڑوں سے چلی آ رہی ہے, ہم کیا بھی نہیں کر سکتے. ہم کئی لوگوں نے سنا یہ بات, ایسا نہیں ہے, اس کو کسی نہ کسی کو تو روکنا پڑتا. تو آج شروعات ہم کریں گے. اب ہم شیرہ بطول صاحبہ آپ لوگوں کے سامنے بدعات کی تعریف رکھنے والے ہیں. بدعات سے بچنا کتنا ضروری ہے, بدعات کتنی بری چیز. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے سنیے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریے. السلام